بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع ساتواں سبق حروف الجری حروف جر۔ ابھی تک آپ اسم کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اسم کلمہ کی پہلی قسم ہے، کلمہ کی دوسری قسم حرف ہے۔ جب ہم حرف بولتے ہیں تو اس سے مراد وہ لفظ ہوتا ہے جس کے معنی کسی دوسرے لفظ کے ملائے بغیر پوری طرح سمجھ میں نہ آتے ہوں۔ آپ اردو میں کہتے ہیں سے، تک، پر، میں وغیرہ۔ ان الفاظ سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بولنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن اگر آپ کہیں گھر سے مسجد تک، میز پر، دوات میں، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور ان الفاظ کے معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ عربی میں حرف کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم حروف جر ہے۔ آج کا سبق حروف جر کے سلسلے میں ہے۔ عربی کے حروف جر بہت سے ہیں، یہاں صرف ضروری حروف بتلائے جاتے ہیں۔ دیکھیے معلم العربیہ حصہ اول کا یہ 7واں سبق ہے۔ اس سبق میں حروف جر کو بتلایا جائے گا۔ کلمہ کی 3 قسمیں ماقبل کی سبق میں آپ لوگوں کو بتلایا گیا تھا۔ کلمہ کی پہلی قسم اسم ہے اور کلمہ کی دوسری قسم حرف ہے۔ حرف کی تعریف کیا ہے، حرف کے معنی کیا ہیں اور حرف کن کو بولتے ہیں؟ تو کتاب میں لکھا کہ کلمہ کی دوسری قسم حرف ہے۔ جب ہم حرف بولتے ہیں تو اس سے مراد وہ لفظ ہوتا ہے جس کے معنی کسی دوسرے لفظ کے ملائے بغیر پوری طرح سمجھ میں نہ آتے ہوں، یعنی وہ کلمہ، حرف وہ کلمہ ہے کہ جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج ہو۔ جیسے اردو میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سے، صرف یہ کلمہ ہے سے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ سے کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ جب ہم کہیں گے گھر سے، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو۔ میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں، پر یہ اکیلے تنہا اپنا کوئی معنی نہیں بتا سکتا جب تک کہ اس کے آگے پیچھے کوئی دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے۔ جیسے میز پر، اب بات سمجھ میں آ گئی۔ تک، یہ بھی ایک حرف ہے، یہ اردو مثالیں ہیں۔ تک، یہ بھی ایک حرف ہے۔ میں، یہ بھی ایک حرف ہے۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کے حروف ہیں، ان تمام حروف کو حروف جر کہا جاتا ہے، اور حروف جر اپنا معنی بتلانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، جیسا کہ آپ مثالوں سے اس بات کو اور اچھی طرح سمجھیں گے۔ عربی میں کل حروف جر 17 ہیں، جیسا کہ وہ شعر میں جمع کیا ہے: باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مسخلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا۔ تو یہ اس شعر میں یہ 17 حروف جر کو جمع کیا گیا ہے، لیکن آپ کے اس سبق میں 7ویں سبق میں حروف جر کے صرف انہی حروف کو بتلایا جائے گا جو بہت زیادہ کثیر الاستعمال ہیں۔ جیسے آپ کتاب دیکھیں، کتاب میں جو حروف جر بتلائے جا رہے ہیں، یہاں پر نمبر 1 با، یہاں لکھا ہوا بی، اس کے معنی سے، ذریعے، ساتھ، لی، لیے، واسطے، من، سے، الا، تک، عن، سے، بارے میں، علا، اوپر، فی، میں، اندر۔ تو یہ وہ حروف جر ہیں جو کثیر الاستعمال ہیں، یعنی جن کا استعمال کثرت کے ساتھ ہوتے رہتا ہے، جیسا کہ آپ مثالوں سے اس چیز کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ اردو کی طرح عربی کے ان حروف کا مطلب بھی دوسرے لفظوں کے ساتھ ملا کر بولنے سے واضح ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا سے، میں، پر، تک، یہ سب حروف جر ہیں اردو میں، تو اس کی عربی بھی ہے۔ تو جس طرح سے اردو میں حروف جر اپنا معنی بتلانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، تو اسی طرح سے عربی میں بھی یہ حروف جر اپنا معنی بتلانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، جیسا کہ آپ مثالوں میں دیکھیں۔ جیسے بالقطاری، بل، با حرف جارہ میں سے ہے، تو با کے معنی سے، ذریعے، جیسا کہ بھی بتلایا گیا۔ تو یہ اپنا مکمل معنی اس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے۔ جیسے مثال میں دے رہے ہیں
بالقطاری ریل سے، ریل کے ذریعے، للمسافری مسافر کے لیے، مسافر یہ ایک الگ کلمہ اور اسم ہے، اس سے پہلے لام یہ حرف جارہ ہے اور یہ اپنا معنی بتلانے میں المسافری اس کلمے کا محتاج ہے۔ من البیتی گھر سے، عن التذکرتی ٹکٹ کے بارے میں، علی الرصیفی پلیٹ فارم پر، الی المحطتی اسٹیشن تک، فی الداری گھر میں۔ تو یہاں تک حروف جر کا بیان تقریباً مکمل ہوا۔ میں ایک بار پھر آپ کو بتلا دوں، حروف جر وہ حروف ہیں جو اپنا معنی بتلانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو، تنے تنہا حروف جر اپنا معنی خود سے نہیں بتا سکتے ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ان حروف میں سے جب کوئی حرف کسی اسم پر داخل ہوگا تو اس اسم کے آخری حرف پر زیر آئے گا، البتہ اسم معرفہ پر صرف ایک زیر ہوگا جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا، لیکن اس میں نکرہ پر دو زیر آئیں گے، جیسے فی مدرستن کسی مدرسے میں، علی مکتبن ایک میز پر۔ یہاں پر ایک دوسری بات اور نئی بات بتلا رہے ہیں کہ حروف جارہ جس کلمے پر داخل ہو اس کلمے کو وہ زیر دے گا، یعنی جس کلمے پر حروف جارہ داخل ہو اس کلمے کے آخری حرف پر زیر آئے گا۔ اب اگر وہ آخری حرف معرفہ ہے تو ایک زیر آئے گا، اور اگر وہ آخری حرف کہ جس پر حروف جارہ داخل ہو رہا ہے نکرہ ہے تو دو زیر آئیں گے، جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں آپ نے اچھی طرح سے غور کیا ہوگا یا مشاہدہ کیا ہوگا۔ بالقطاری، القطار، القطار الف لام آ رہا ہے اس لیے یہ لفظ معرفہ ہے۔ اب اس کے شروع میں ہم نے با حرف جارہ کو داخل کیا، تو چونکہ ابھی میں نے بتلایا کہ جن کلمات اور جن اسما پر حروف جارہ داخل ہوں گے ان اسما کے آخری حرف پر زیر آئے گا حروف جارہ کی وجہ سے۔ اگر وہ اسما اور وہ کلمات معرفہ ہوں گے ایک زیر آئے گا، جیسا کہ مثال بالقطاری، القطار معرفہ ہے اس لیے با حرف جارہ داخل ہونے کی وجہ سے صرف ایک زیر آیا۔ للمسافری، المسافر یہ معرفہ ہے، لام حرف جارہ کے داخل ہونے کی وجہ سے صرف ایک ہی زیر آیا۔ عن التذکرتی، التذکرۃ یہ لفظ معرفہ ہے اس لیے حروف جارہ ان کے داخل ہونے کی وجہ سے صرف ایک ہی زیر آیا۔ اور اگر وہ کلمات اور وہ اسما کے جن پر حروف جارہ داخل ہوتے ہوں اور وہ اسما نکرہ ہوں تو پھر ان پر دو زیر آئیں گی، جیسا کہ آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں، فی مدرستن کسی مدرسے میں، علی مکتبن ایک میز پر، مکتبن المکتب نہیں ہے بلکہ مکتب نکرہ ہے، اب اس پر حرف جارہ داخل کر رہے ہیں ہم تو اس لیے نکرہ ہے اس وجہ سے دو زیر آئے گا۔ اتنا تو کنفرم ہے کہ حروف جارہ کے داخل ہونے کی وجہ سے اس پر اس کو زیر تو دینا ہے ہی، لیکن ساتھ میں اس کا خیال رکھیں اگر وہ لفظ معرفہ ہے جس پر حرف جارہ داخل ہو رہا تو ایک زیر دیں گے، اور اگر وہ لفظ نکرہ ہے کہ جس پر حرف جارہ داخل ہو تو اس پر دو زیر دیں گے۔ اور جس لفظ پر، جس کلمے پر حروف جارہ داخل ہو اس کو مجرور بھی کہتے ہیں، جیسا کہ آپ مثال میں دیکھیں عربی میں اس لفظ کو جس سے پہلے کوئی حرف جر ہو المجرور جر دیا ہوا لفظ کہتے ہیں۔ الامثلۃ مثالیں، فی السماء آسمان میں، فی البرکۃ تالاب میں، علی الارض زمین پر، الی المسجد مسجد تک، فی المحفظۃ بستہ بیگ میں، بالبرایۃ پنسل تراش سے، بالاشارۃ اشارہ سے، فی الفناء صحن میں، فی اللیل رات میں۔ یہ جار مجرور کی مثالیں ہیں۔ اب سوالات دیکھیں، الاسئلۃ سوالات۔ سوال نمبر 1، حرف کسے کہتے ہیں؟ میں نے بالکل شروع سے میں بتلا دیا کہ حرف وہ ہے جو اپنا معنی بتلانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو، تنے تنہا مستقلاً یہ اپنا کوئی معنی نہ بتا سکتا ہو۔ سوال نمبر 2، حروف جر یعنی زیر دینے والے حروف کتنے ہیں؟ سوال نمبر 3، جس لفظ پر کوئی حرف جر آ جائے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں نے سمجھایا، وہ جواب لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4، حرف جر داخل ہونے کی صورت میں معرفہ اور نکرہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نے اس کو بھی بتلایا بہت تفصیل کے ساتھ، معرفہ پر ایک زیر دیں گے اور نکرہ پر دو زیر دیں گے۔ التمرینات مشق کے، حسب ذیل الفاظ کو نکرہ بنائیے، ان پر مناسب حروف جر داخل کیجیے اور ترجمہ کیجیے۔ البرکۃ، الفناء، المسجد، فی المحفظۃ، یہ چند الفاظ ہیں، تو ان الفاظ کے شروع میں اس میں پہلا کام یہ کرنا ہے ان الفاظ کو نکرہ بنا۔ البرکۃ اس کے معنی تالاب کہتے ہیں، یہ لفظ معرفہ ہے، اس کو نکرہ بنانا ہے یعنی برکتن۔ پھر اس کے بعد برکتن
یہ لفظ جب نکرہ ہو گیا تو اب اس پر کون سا حرف جر ہم داخل کر سکتے ہیں؟ فی، لی، بی، من، ان، الا، الا، جو حرف جر کا داخل کرنا مناسب ہو اس حرف جر کو اس پر داخل کریں گے۔ جیسے میں یوں کہوں فی برکتن، تو اس کا ترجمہ بھی کریں گے کسی تالاب میں۔ اسی طرح سے الفناء پر بھی کوئی حرف جر داخل کریں گے اور اس کو نکرہ بنائیں گے۔ تمرین نمبر 2، حسب ذیل الفاظ پر مناسب حروف جر داخل کیجئے اور ترجمہ کیجئے۔ المتاع، الحقیبۃ، الصندوق، السفارۃ، ان پر حرف جر داخل کرنا ہے، ترجمہ کرنا۔ فرق یہ ہے کہ پہلی تمرین میں وہ سارے کے سارے الفاظ معرفہ تھے، اس کو نکرہ بنانا تھا۔ دوسری تمرین میں سارے الفاظ معرفہ ہیں، اس کو معرفہ ہی رکھ کر کے حروف جارہ داخل کرنا ہے اور ترجمہ کرنا ہے۔ تمرین نمبر 3، مندرجہ ذیل حروف میں سے ہر حرف کو کم از کم 5 اسماء کے ساتھ استعمال کیجیے۔ اس تمرین میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں من ایک حرف جارہ ہے، اس من کے ساتھ 5 الفاظ استعمال کریں، جیسے من السماء آسمان سے، من البیتی گھر سے، من الداری گھر سے، من المسجدی مسجد سے۔ اس طرح سے چاروں حروف جارہ پر 5 کر کے کوئی بھی اسماء اور کلمات داخل کریں گے جو مناسب ہو، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ اردو میں ترجمہ کیجیے۔ علی الفرسی گھوڑے پر، فی المدینتی شہر میں، الی الشجری درخت تک، بالشمسی سورج سے، عن الزہرتی پھول سے، علی الکرسی کرسی پر، من دیوبند دیوبند سے، بالعینی آنکھ کے ذریعے، فی جنینۃ کسی باغیچہ پارک میں۔ دیکھیے جنینۃ یہ لفظ نکرہ ہے تو ترجمہ میں بھی نکرہ کا خیال کریں گے۔ فی جنینۃ کسی باغیچہ پارک میں، علی منضدۃ کسی تپائی پر، الی حجرۃ کسی کمرے تک، بالحمامۃ للطفل، من بئر للبقرۃ، علی النافذۃ، الی الباب، فی الدار، عن القمر، من الفصل للامرأۃ۔ تمام الفاظ کو ایک طرف لکھنا ہے، دوسرے طرف ترجمہ کرنا ہے۔ اس کا خیال رکھیں، جو الفاظ معرفہ ہیں ترجمہ معرفہ والا ہوگا اور جو الفاظ نکرہ ہیں ترجمہ نکرہ والا ہوگا۔ عربی میں ترجمہ کیجیے۔ اب آپ ایک سوال میں لکھیں گے عربی میں ترجمہ کیجیے، اب اس کے نیچے ان تمام عربی جملے اردو جملے لکھیں گے، جیسے کان کے ذریعے، دہلی سے، رکشہ پر، ٹرین میں، چھتری کے ذریعے، آسمان پر، شاخ پر، مسجد تک، تالاب میں، قلم سے، کاغذ پر، ایک روشن دان سے، کسی کھڑکی پر، ایک بس کے ذریعے، سفر میں، کسی مسافر کے لیے، پلیٹ فارم پر، پلی پر، ٹکٹ سے۔ ان تمام الفاظ یہ اردو جملے کو ایک لائن میں لکھیں گے، دوسری لائن میں ان کی عربی بنائیں گے۔ اور یاد رکھیں کان کے ذریعے لفظ معرفہ ہے، جملہ پورا معرفہ ہے، ترجمہ میں بھی عربی جو بنائیں گے اس کی معرفہ بنا، جیسے بالاذنی، باذنی نہیں کریں بلکہ بالاذنی، دہلی سے، من دہلی، رکشہ پر، تو رکشہ پر یا کسی رکشہ نہیں ہے بلکہ لفظ معرفہ ہے، علی العربۃ۔ اس طرح سے لکھنے اور پڑھنے سے متعلق جتنی چیزوں کے نام آپ نے اب تک پڑھے ہیں ان کو حرف جر کے ساتھ استعمال کیجیے۔ اس تمرین میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے تو بہت سارے الکلمات الجدیدۃ پڑھا ہے، ان میں سے وہ کلمات جن کا تعلق لکھنے اور پڑھنے سے ہے ان کے ساتھ حروف جارہ استعمال کریں، اعراب دیں، پھر اس کا ترجمہ کریں۔ تلفظ کیجیے، اعراب لگائیے، ترجمہ کیجیے۔ اس تمرین کو نہیں کرنا ہے، چھوڑ دیں گے، کسی مصلحتاً میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کو نہیں کرنا ہے۔ آئیے آج کے سبق کے جو نئے الفاظ ہیں اس کو دیکھ لیں۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے الفاظ: الفراش بستر، الحمام غسل خانہ، المطبخ باورچی خانہ، السور چہار دیواری، النہر نہر، البستانی باغباں مالی، الفضۃ چاندی، الکبیر بڑا، الصغیر چھوٹا، الطویل لمبا، القصیر پستہ قد۔ یہ الفاظ آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں گے اور اچھی طرح سے یاد کر لیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبق کو صحیح طور پر سمجھنے کی، سمجھانے کی اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔